بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ 43ویں روز بھی جاری۔ غزہ کے انڈونیشین اور الشفا ہسپتال میں کام مکمل طور پر رک گیا۔ ہسپتال کے اوپر اسرائیلی ڈرونز کی پروازیں، ٹینکوں نے ہسپتالوں کا محاصرہ کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق شمالی غزہ کے تمام ہسپتالوں میں کام رک چکا ہے۔ انڈونیشین ہسپتال میں ایندھن اور سہولیات ختم ہو چکی ہیں۔ ہسپتال میں 140 مریضوں کی گنجائش ہے مگر 500 زیر علاج ہیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے الحلالی ہسپتال کو بھی گھیرے میں لے رکھا ہے۔ غزہ پر قبضے کا ارادہ نہیں رکھتے اسرائیلی وزیراعظم۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ہم غزہ پر قبضے کا ارادہ نہیں رکھتے اور یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، جبکہ ہمارے پاس الشفا ہسپتال میں یرغمالیوں کو رکھے جانے کے ٹھوس شواہد موجود تھے۔ امریکی نشریاتی ادارے کو دیے گئے انٹرویو میں اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس ٹھوس شواہد تھے کہ حماس نے الشفا ہسپتال میں یرغمالیوں کو رکھا ہوا ہے۔ انہی ٹھوس شواہد کی بنا پر اسرائیلی فوج ہسپتال میں داخل ہوئی، لیکن اسرائیلی فوجیوں کے پہنچنے سے پہلے حماس رہنما الشفا ہسپتال سے نکل گئے۔ اسرائیل کا دمشق پر میزائل حملہ، شامی فوج کا کئی میزائل مار گرانے کا دعویٰ۔ شام نے جمعے کی صبح گولان کی پہاڑیوں سے دارالحکومت دمشق کے اطراف میں داغے گئے اسرائیلی میزائلوں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق شامی فوج نے کہا ہے کہ فضائی دفاع نے جمعے کی صبح دمشق کے آس پاس کے متعدد مقامات کو نشانہ بناتے ہوئے گولان کی پہاڑیوں کی سمت سے اسرائیلی جارحیت کی تصدیق کی ہے۔ پرامن اور ترقی کرتے ہوئے چین کو خطرہ سمجھنا بڑی غلطی ہے، چینی صدر شی جن پنگ۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ پرامن باہمی رواداری بین الاقوامی تعلقات کا بنیادی اصول ہے۔ چین اور امریکہ تعلقات کے لیے یہ باٹم لائن ہے جسے برقرار رکھا جانا چاہیے۔ پرامن ترقی کرنے والے چین کو خطرہ سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے۔ نیتن یاہو کی حکومت تبدیل کرنے کا وقت آ گیا۔ اسرائیلی اپوزیشن لیڈر کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو کو تبدیل کرنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ حزب اختلاف کے رہنما یائر لیپیڈ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو اور ان کی انتہائی دائیں بازو کی انتہا پسند کابینہ کو تبدیل کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اپنے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ایک قومی تعمیر نو حکومت قائم کرنے کی ضرورت ہے، لیکوڈ اس کی قیادت کرے گا۔ نیتن یاہو اور انتہا پسندوں کی جگہ لے لی جائے گی۔ سیاستدانوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج اور عوام 7 اکتوبر کے حملے کے بعد سے لچک دکھا رہے ہیں، لیکن کمزور کڑی حکومت اور خاص طور پر وزیر اعظم ہیں۔ ایرانی قدس فورس کا حماس کی بھرپور مدد کرنے کا اعلان۔ ایران کی قدس فورس کے سربراہ نے اسرائیل سے جنگ میں حماس کی ہر ممکن مدد کا اعلان کر دیا۔ بین الاقوامی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایران کی قدس فورس کے کمانڈر اسماعیل کی جانب سے حماس کے القسام بریگیڈ کے کمانڈر محمد ضعیف کو بھیجے گئے پیغام میں انہوں نے ایران کی جانب سے حماس کو ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ پیغام میں کہا گیا ہے کہ آپ کے ایرانی بھائی آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور دشمن کو غزہ اور فلسطین میں ان کے ناپاک ارادوں میں کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ شہری خان یونس خالی کر دیں، جنوبی غزہ کے فلسطینیوں کو اسرائیل کی وارننگ۔ اسرائیلی فورسز نے شمالی غزہ کے بعد لاکھوں فلسطینیوں کو جنوبی غزہ سے نکلنے کی بھی وارننگ جاری کر دی۔ خان یونس میں شمالی غزہ سے بے گھر ہونے والے 10,000 فلسطینیوں نے پناہ لے رکھی ہے۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیل شمالی غزہ فلسطینیوں سے کیے گئے وعدے سے مکر گیا اور لاکھوں فلسطینیوں کو جنوبی غزہ بھی چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ اسرائیل نے پہلے شمالی غزہ سے نکالا، اب جنوبی غزہ سے نکلنے کی وارننگ دے دی۔ اسرائیلی فضائیہ نے غزہ کے جنوبی شہر خان یونس میں پرچیاں گرائیں جس میں رہائشیوں کو گھر خالی کرنے کی وارننگ دی گئی۔
امریکہ لبنان جنوبی کوریا میں فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی شہر سان فرانسسکو میں فلسطین کی حمایت میں مظاہرہ کیا گیا۔ سان فرانسسکو میں ہونے والے مظاہرے کے شرکاء نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے سان فرانسسکو بے برج کو بلاک بھی کیا۔ اس دوران پولیس نے درجنوں مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مظاہرین اپنی گاڑیوں میں بے برج پہنچے تھے، جہاں انہوں نے علامتی طور پر فلسطینی شہداء کی لاشیں بن کر احتجاج کیا۔ دوسری طرف جنوبی کوریا میں بھی فلسطین کی حمایت میں بڑا مظاہرہ کیا گیا اور غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا۔ اسرائیل پر غزہ جنگ کے معاشی اثرات سامنے آنا شروع۔ اسرائیلی مرکزی بینک کے مطابق جنگ کے سبب اسرائیلی معیشت کو یومیہ 26 کروڑ ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے اور یہ غزہ جنگ کی وجہ سے ہے، اور غزہ جنگ کی وجہ سے اسرائیلی معیشت کو 50 ارب ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اسرائیل کی وزارت افرادی قوت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ غزہ پر جنگ کی وجہ سے ورک فورس میں 20% کی کمی آ گئی ہے۔ ایران کا اسرائیل جنگ میں حماس کے ساتھ شامل ہونے سے انکار، روئٹرز کا دعویٰ۔ ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنائی نے ایک ملاقات میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو اسرائیل جنگ ساتھ مل کر لڑنے سے انکار کرتے ہوئے واضح پیغام دیا ہے کہ صہیونی ریاست پر 7 اکتوبر کے حملے سے پہلے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق حماس کے سینئر عہدیداروں نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اور حماس کے سربراہ کی ملاقات رواں ماہ کے آغاز پر ہوئی تھی۔ عہدیداروں نے مزید بتایا ہے کہ روحانی پیشوا علی خامنائی نے اسماعیل ہانیہ کی اسرائیل کے ساتھ جنگ مل کر لڑنے پر کہا کہ آپ نے ہمیں اس حملے سے پیشگی آگاہ نہیں کیا تھا، اس لیے اس جنگ میں شامل نہیں ہو سکتے۔ مقبوضہ کشمیر بھارتی فورسز کے رات سے جاری آپریشن میں شہادتیں 6 ہو گئیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے گزشتہ رات سے جاری سرچ آپریشن میں شہید ہونے والے نوجوانوں کی تعداد 6 ہو گئی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض بھارتی فوج نے جنت نظیر وادی کے ضلع کولگام میں رات گئے سرچ آپریشن شروع کیا، جو تاحال جاری ہے۔ گھر گھر تلاشی لی اور شہریوں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ دبئی سمیت مختلف شہروں میں شدید بارش سے سڑکیں تالاب بن گئیں۔ متحدہ عرب امارات کے مختلف شہروں میں شدید بارشوں سے سڑکیں زیر آب آ گئیں اور ٹریفک کا نظام بری طرح متاثر ہوا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق دبئی میں گرج چمک کے ساتھ شدید بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ ابوظہبی اور فجیرہ میں درمیانے درجے کی بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شدید بارشوں کی وجہ سے یلو اور اورنج ویدر الرٹ جاری کیا گیا ہے، جبکہ آج مزید بارشوں کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ہم ہسپتالوں پر حملے نہیں چاہتے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا ہے کہ ہم ہسپتالوں پر حملے نہیں چاہتے بلکہ ہسپتالوں کو محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ حماس کے تمام ہسپتالوں میں کمانڈ پوسٹیں ہیں اور ہمیں اردن کے فیلڈ ہسپتال کے باہر اسٹاف کے حملے میں زخمی ہونے پر شدید تحفظات ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہسپتالوں پر حملہ نہیں چاہتے بلکہ ہسپتالوں کو محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی حملے جنگی جرائم کے مترادف ہیں، اردن نے خبردار کر دیا۔ اردن کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی حملے جنگی جرائم کے مترادف ہیں۔ اردن کے وزیر خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل عالمی قوانین کی پرواہ کیے بغیر انتقامی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل خود کو بین الاقوامی قوانین سے بالاتر سمجھتا ہے اور غزہ میں اسرائیلی حملے جنگی جرائم کے مترادف ہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 5% تک کی کمی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز برطانوی ویرینٹ کے سودے 4.6% کی کمی کے ساتھ 77.42 ڈالر فی بیرل پر ہوئے۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کے سودے 4.9% کی کمی کے ساتھ فی بیرل 72.90 ڈالر میں ہوئے۔ کم عمر بغیر لائسنس گاڑی اور موٹر سائیکل چلانے والوں کی شامت آ گئی۔
لاہور ہائی کورٹ نے شہر بھر میں کم عمر اور بغیر لائسنس گاڑی یا موٹر سائیکل چلانے والوں کو فوراً گرفتار کرنے کا حکم جاری کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ اگر روڈ پر 10 لاکھ گاڑیاں ہیں تو 2 لاکھ لوگوں کا لائسنس بنا ہوا ہے، یہ ایکشن فوری طور پر ہونا چاہیے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی ضیاء باجوہ نے لاہور کے علاقے ڈیفنس میں کار حادثے میں 6 افراد کی ہلاکت کے واقعے میں دفعہ 302 شامل کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ محمد رضوان کے بعد بابر اعظم بھی غزہ کے حق میں بول پڑے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان بابر اعظم نے 42 دن سے معصوم فلسطینیوں پر جاری اسرائیلی بربریت کے خلاف آواز بلند کر دی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری کردہ ٹویٹ میں انہوں نے غزہ کے معصوم فلسطینیوں اور شہداء کے حق میں دعا کی۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں غزہ کی ایک بچی کی تصویر بھی شیئر کی جو فلسطین کا پرچم اٹھا رکھے ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 88 پیسے مہنگا۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز انٹر بینک میں ڈالر 88 پیسے مہنگا ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق امریکی ڈالر 288 روپے 50 پیسے کی سطح پر بند ہوا۔ دوسری جانب پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ایک اور سنگ میل عبور کر لیا گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز پر زبردست تیزی دیکھی گئی۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔